بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی جب میں تھانہ چنیوٹ میں سب انسپیکٹر کے طور پر تعینات ہوا تھا۔ مجھے اس تھانے کا ماحول دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی۔ اس تھانے میں آئے کا ہی بگڑا ہوا تھا، کوئی کسی کی بات نہ سنتا۔ حوالدار سے لے کر ایس پی تک کے عہدے پر بیٹھے لوگ جب تک لوگوں سے رشوت نہ لیتے کوئی حکام نہ کرتے، لیکن میرے اندر ایک الگ ہی جذبہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں عوام کی خدمت کروں، ان کی شکایتیں سنوں، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کروں۔ میں کسی سے رشوت نہیں لیتا تھا۔ انسپیکٹر رفیق احمد بھی میری اس عادت سے خوش تھے۔ دراصل وہ خود بھی ایک ہمدرد انسان تھے۔ اس تھانے میں وہ واحد انسان تھے جنہیں میں لوگوں کا ہمدرد سمجھتا تھا۔ میں ایک سینئر کے ساتھ رہتا تھا، ویسے بھی سب انسپیکٹر ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی زیادہ تر انہی کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ ایک دن رات 11 بجے کا وقت تھا، ہم چائے پی رہے تھے کہ باہر سے کسی عورت کی رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے باہر مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اپنا سینہ پیٹتی ہوئی اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حوالدار اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ یہ وقت شکایتوں کا نہیں ہے۔ تب انسپیکٹر صاحب نے مجھ سے کہا، جا کر اس عورت کو اندر بلا کر لاؤ۔ میں نے عورت کو اندر آنے کا کہا، تب اس سے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ ہمارے سامنے ہانپتی کانپتی آ کر بیٹھ گئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، اس کا چہرہ انتہائی غمگین تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، حالت واقعی پریشان کن تھی۔ میں نے کہا، بی بی کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی لیکن میرا شوہر 1 مہینے سے گھر نہیں آیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے انسپیکٹر صاحب، کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو ہی نہ گیا ہو، اس کے دشمن بھی بڑے تھے، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے اسے اغوا کیا ہے، خدا نہ کرے کچھ اور ہی ہو گیا ہو۔ اتنا کہہ کر عورت چپ ہو گئی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی بہت پریشان ہوا تھا۔ انسپیکٹر صاحب نے مجھے اشارہ کیا، عورت جب رو رو کر ہلکان ہو گئی اور انسپیکٹر صاحب نے کوئی ہمدردی نہ دکھائی تو وہ بڑی پریشان اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ انسپیکٹر صاحب نے سر سے پاؤں تک اس عورت کا جائزہ لیا اور بولے، ٹھیک ہے بی بی، ہم آپ کی رپورٹ درج کر لیتے ہیں اور پھر اپنی تفتیش مکمل کر کے آپ کو تھانے بلائیں گے، باقی سوالات جو آپ بعد میں کریں گے، فی الحال آپ گھر جائیں۔ انسپیکٹر صاحب کے کہنے کے باوجود عورت پھر سینہ پیٹتے لگی۔ آپ نہیں جانتے جی میں کتنی پریشان ہوں، آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، ورنہ میں اوپر تک جاؤں گی، سب کو کہوں گی کہ پولیس والے میری کوئی مدد نہیں کرتے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے تھانے سے باہر نکالا۔ اس کے جانے کے بعد انسپیکٹر صاحب کے کہنے کہ اس عورت پر خاص دھیان رکھنا ہے، یہ عورت بڑی چلاک لگتی ہے، اس کا شوہر نہ ملا تو یہ ہماری شکایت بھی لگا سکتی ہے، میں اس کیس کو خود دیکھوں گا۔ پھر انسپیکٹر صاحب کے کہنے لگے، آج شام کو ہم اس عورت کو اطلاع دیے بغیر ہی اس کے گھر چلے گئے، تم اس کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ یہ کس محلے سے آئی ہے۔ میں نے باہر کھڑے حوالدار سے عورت کا پتہ لگوایا۔ اس حوالدار نے بتایا کہ وہ عورت جامع مسجد والی گلی میں رہتی ہے، مکان نمبر بھی بتا تھا۔ پتہ چلا کہ واقعی اسی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ برسوں کی شادی شدہ ہو۔ شام کے وقت انسپیکٹر رفیق احمد نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا، کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، اس بی بی کے گھر جانا ہے۔ پولیس کی وردی میں ہم اس عورت کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو آس پاس کے لوگ آ کر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہمیں لگا کہ نہ جانے ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ تب میں نے اس عورت کے پڑوسی سے پوچھا کہ آپ اس عورت کو جانتے ہو، یہ کون ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ بزرگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ خدا کی پناہ بیٹا، یہ میاں بیوی تو سارا دن اور ساری رات لڑتے رہتے ہیں، خدا پوچھے ان کو، انہوں نے تو پورے محلے کا سکون برباد کیا ہوا ہے۔ مگر اس عورت نے تو رپورٹ درج کروائی ہے کہ اس کا شوہر اغوا ہو گیا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہ پتا ہے کہ اس عورت اور اس کے شوہر نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، دن رات ان کی آوازیں آتی رہتی ہیں، انہوں نے محلے کا سکون برباد کیا ہے، مگر مجال ہے یہ کسی کی بات سن لے۔ بزرگ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن میرے پاس سوچنے کی ایک اور وجہ آ گئی۔ اتنے میں عورت نے دروازہ کھولا، بدستور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ گھر کے آ کر انسپیکٹر صاحب نے اس گھر کا پورا جائزہ لیا۔ عورت بھی چور نگاہوں سے ہمیں دیکھتی رہی، جیسے اسی بات کا پتہ چل جانے کا خوف محسوس ہو رہا ہو۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر گم ہو چکا ہے، آپ اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں اور میرے گھر میں کیا لینے آئے ہیں؟ انسپیکٹر نے گہری نظر سے عورت کو دیکھا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن اب مجھے اس کا لہجہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ہماری پریشانی بھول کر اسے ہمارے گھر آنے کی فکر لگ گئی ہے۔ وہ بار بار ہمیں گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر صاحب نے گرج کر کہا، بی بی آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ انسپیکٹر صاحب کی بات سنتے ہی عورت کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیوں جی باہر کیوں جاؤں؟ میں کیا چور ہوں اپنے ہی گھر سے باہر چلی جاؤں؟ انسپیکٹر صاحب
نے کہا بی بی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چپ چاپ ہو جائیں اور باہر چلی جائیں ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ انسپکٹر رفیق احمد نے گہری نظروں سے کہا۔ وہ عورت گھبرا گئی۔ نہیں انسپکٹر میں نہیں جاؤں گی، گھر کے 100 معاملات ہوتے ہیں، میں گھر آپ کے حوالے کیسے کروں؟ اچھا ٹھیک ہے انسپکٹر رفیق احمد نے کہا۔ وہ مجھے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ میں نے کہا انسپکٹر صاحب یہ کیا آپ نے عورت کی کہنے میں آ گئے؟ اچھا تھا کہ ہم گھر کی تلاشی لے لیتے، آخر وہ تلاشی دینے سے کیوں انکار کر رہی تھی؟ وہ کہنے لگے تم نہیں سمجھتے، میں اس عورت کو آزما رہا تھا، اس کے رویے سے پتہ چل گیا ہے کہ اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں سچ نہ پتہ چل جائے۔ اگر یہ واقعی پریشان ہوتی تو پریشانی میں انسان اتنی باتیں نہیں سوچتا کہ گھر کھلا پڑا ہے یا پھر گھر کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ اب تم صبر کرو اور دیکھو کہ میں اس عورت کا کیا حشر کرتا ہوں، انسپکٹر صاحب نے کہا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر اگلے ایک دن خاموشی چھائی رہی۔ عورت بھی غالباً یہ سوچ کر چپ چاپ ہو گئی کہ شوہر کی تفتیش کرنے میں اس کا سچ کھل جائے گا، اس لیے اس نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ لیکن انسپکٹر صاحب کی نظر میں تو وہ آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم اپنے کپڑے بدلو، ہم بے سر پوش ہو کر اس عورت کے گھر جائیں گے، دیکھیں گے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی وردی اتاری اور شلوار قمیض پہن کر آ گیا۔ انسپکٹر رفیق احمد بھی کرتا پاجامہ پہنے تھے۔ ہم دونوں جامع مسجد والی گلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ابھی تک لوگ نہیں سوئے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ انسپکٹر احمد نے مجھے گھر کے باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود اس عورت کے دروازے کے آس پاس دیواروں کا جائزہ لینے لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑی۔ انسپکٹر صاحب جھکے اور کہنے لگے جاؤ جا کر تھانے میں نفری لے کر آؤ، لیڈیز پولیس کی اور پولیس موبائل بھی، اس عورت کو گرفتار کرنا ہے۔ انسپکٹر صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن سر ابھی تو اس عورت پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، پھر ہم اس سے گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں تمہیں بعد میں بتاؤں گا اور یہ بات تمہیں پولیس میں ساری زندگی کام آئے گی۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے تھانے جانے کا کہا۔ میں جلدی سے تھانے پہنچا، پولیس منگوائی، پولیس موبائل منگوائی اور کچھ لیڈیز پولیس کو لے کر واپس جامع مسجد والی گلی کی طرف چلا گیا۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، عورت کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، گویا اس کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے عورت کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیڈیز پولیس کو حکم دیا کہ عورت کو گرفتار کر کے پولیس موبائل میں بٹھائیں۔ عورت پہلے احتجاج کرتی رہی، پھر رونے لگی، بولی کہ میرا شوہر گم ہو گیا، تم لوگ مجھے بھی گرفتار کر کے لے جا رہے ہو بجائے میری مدد کرنے کے۔ انسپکٹر صاحب نے اس کی ایک نہ سنی، عورت کو پولیس موبائل میں بٹھا دیا گیا۔ تھانے پہنچ کر میں بے چین تھا کہ کب انسپکٹر صاحب اس عورت کے کیس کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ لیڈیز پولیس نے اس عورت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اس پر بری طرح سے تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے اور وہ ایک طرح سچ بتائے گی۔ بالآخر اس کی ایک کہانی اس نے اپنی زبانی سے خود سنائی۔ ہم دو بہنیں تھیں، میرا نام آمنہ ہے اور میری بڑی بہن کا نام صبا تھا۔ صبا کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، ان دونوں میں 17 سال کی تھی۔ جب صبا دلہن بن کر گھر سے جا رہی تھی، اس کی جانے کے بعد میں گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگی۔ ہم ماں باپ بیمار گھر میں پڑے رہتے اور ابا دکان پر ہوتے، بہن بھائی کوئی نہ تھا، اکیلے میں میرا جی گھبراتا تھا۔ میں عمر میں ابھی بھی بچپن باقی تھا۔ میں اکثر اپنی بہن کو فون کر کے کہتی کہ تم ہمارے گھر آ جاؤ، مگر اس کا اپنا گھر تھا، وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی؟ ہفتے میں 1-2 بار آ جاتی۔ ایک دن صبا آئی تو کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، کچھ دن وہاں رہو گی تو تمہاری طبیعت بھی سنبھل جائے گی، دل بہل جائے گا۔ صبا کی بات صحیح تھی، مجھے تو اس کا گھر ویسے بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اور ان کے شوہر فیصل بھائی اکیلے رہتے تھے، گھر میں کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہوتا تھا، وہاں جا کر میں باجی سے خوب گپ شپ بھی کر سکتی تھی۔ خدا کی کرنی، جس دن میں باجی کے گھر گئی اسی دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ تو خود بستر سے جا لگی۔ مجھے پریشانی ہوئی، ایسے میں فیصل بھائی نے ان کا بہت خیال رکھا، وہ ہر چیز لاتے اور کہتے کہ اپنی باجی کو بنا کر کھلاؤ، میں انہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، جب باجی کے پاس بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی کہ انہیں نیند آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں یا یہیں رہ جاؤں، پھر سوچا کہ یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، ساجد بھائی کیا سوچیں گے کہ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا باہر فیصل بھائی کھڑے ہیں۔ فیصل بھائی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ ان کی نظریں آج بعد رنگ ہوئی جا رہی تھیں۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں مجھے بیٹھی تھوڑی دیر ہو گزری تھی کہ باہر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا اٹھ کر دیکھا تو باہر فیصل بھائی کھڑے تھے، اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ باہر کھڑے رہیں۔ تب میں نے کہا فیصل بھائی کیا بات ہے، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے کیا؟
क्या? वो बोले, हाँ तुम बाहर आओ, मुझे तुम से कुछ बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो फैसल भाई ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी ये हरकत देखकर मैं तो परेशान हो गई कि कोई बहनोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने कहा कि फैसल भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं और आप ही बीमार हैं। मैं यहाँ इनकी तीमारदारी के लिए आई हूँ। मगर फैसल भाई पर तो कोई और ही भूत सवार था। वो मुझसे लड़ने लगे और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। तब मैंने इनके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा और जोर से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली आई। फैसल भाई का तो गुस्से से बुरा हाल था। वो अपने कमरे में चले गए। बाजी भी बेचारी दवाइयों के असर में थी। उसे शायद इस शोर शराबे को सुनने की हिम्मत ना थी। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मुझे फौरन घर चले जाना चाहिए, मगर मेरी बहन की हालत मजीद खराब हो गई। सुबह सुबह बहनों ने इन्हें गर्म दूध का इलाज भी दिया था, मगर उसके बावजूद उनकी खांसी और बुखार में कमी ना हो रही थी। इन्हें देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। शाम को फैसल भाई बाजी के लिए दवाई लेकर आए। मैंने उन्हें दवाइयां खिलाई और अपने कमरे में जाने लगी। बाजी को भी नींद आ रही थी। तब फैसल भाई ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। कहने लगे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी बहन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो कहने लगे कि पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद हम छोटी की शादी करेंगे, मगर तुम मुझे शुरू से पसंद थी। फैसल भाई के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैं कुछ ना बोली कि मेरी बहन बीमार थी। अगले दिन मेरी बहन की हालत मजीद बिगड़ गई, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि बाजी ने शदीद सदमा लिया है। इस सदमे की वजह से वो बीमार पड़ गई। बहुत परेशानी की वजह से था और फालिज के भी चांस थे, जबकि बाजी को शदीद किस्म का हार्ट अटैक भी था। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अम्मी अबू भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इस शाम बाजी हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस खबर ने तो मुझे जैसे मेरे सर पर तो सातों आसमान गिरा दिए थे। इस दिन मैं धाड़े मार मार कर रोई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बाजी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। मैंने सोचा कि फैसल भाई जैसे इंसान को कभी भी मुंह नहीं लगाऊंगी, लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। जिंदगी इंसानों को ऐसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसका इंसान ने सोचा भी नहीं होता। एक शाम अम्मी अबू घर पर नहीं थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने फैसल भाई खड़े थे। मैंने इन्हें देखते ही डर गई। कहने लगे, मैं तुमसे एक बात करूंगा और फिर चला जाऊंगा, इसके बाद मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मैं समझ गई कि घटिया आदमी ने मुझसे क्या बात करनी है, मगर फिर भी मैंने सब्र का दामन थामे रखा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तब फैसल भाई ने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने मुझे ना किया होता तो अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा रिश्ता ना देने का अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी बहन की मौत, और अगर इनकार करोगी तो सोचोगे क्या क्या हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फैसल भाई इस कदर भी गिर सकते हैं। न जाने इनकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं तो इनका लहजा देकर डर गई। मैंने इनसे कुछ ना कहा, बल्कि अब मेरे पास खोने को कुछ ना बचा था। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई थी। अब मुझे फैसल से कोई डर नहीं था। अगले 1-2 दिन में मैंने इसका जवाब मालूम करने की कोशिश की तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुमसे शादी करनी है। तुमने जो करना है कर लो। मेरी बात का फैसल पर कोई असर ना हुआ। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता तलब किया और ना जाने इन्हें क्या बात की कि अम्मी अबू ने मेरी रजामंदी के खिलाफ ही मुझे फैसल के पल्ले बांध दिया। ये बात मेरे लिए बहुत ही अजाबनाक थी, मगर मैं क्या करती। फैसल से जैसे घटिया इंसान का साथ अब मेरी किस्मत में लिखा गया था। शादी के बाद फैसल ने मुझसे बहुत बुरा सलूक किया। वो मुझसे हर वक्त तहाने देता और शक करता। वो एक नफसाती किस्म का आदमी था। तब मैंने एक दिन संजीदगी से बदला लेने का सोच लिया, क्योंकि उसने मेरी बहन की जान भी ली थी, और ये बात इसने खुद अपने मुंह से बोली थी। इस दिन जब उसने ये कहा था कि वो मेरी बहन को भी इनकार करने की सजा दे चुका है, तब मेरा खून खोल उठा था। मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मैंने उसकी जान लेने का सोच लिया था, और फिर अपने मंसूबे पर अमल करके पहले से उसे मारा और फिर उसे इस घर के सामने में ही दफना दिया। ये कहकर नफरत से इसने फर्श पर थूक दिया था। इंस्पेक्टर रफीक अमल ने इस औरत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया था और फिर बैठकर इसकी फाइल बनाने लगे। मैंने कहा, सर मैं आप एक बात सोच रहा हूँ, आखिर आपको कैसे पता चला कि ये औरत ही अपने शोहर की कातिल है? कहने लगे, मैंने सारी उम्र इस शोबे में गुजारी है। मैं जानती हूँ कि किस इंसान के बात करने का मतलब और अंदाज क्या होता है। मैंने भी ना बताया और इस दिन इस औरत के घर गया और अपने लहजे में इस औरत से बात की, और इस जैसे कि एक मुजरिम घबरा जाता है, लेकिन फिर इसलिए चुप रहा कि अभी तक कोई सबूत मेरे हाथ ना लगा था। सच पूछो तो मैं बहुमत न हारने का लगा था, क्योंकि कोई सरा मैं समझ नहीं आ रहा था। जिस दिन मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ ही इस औरत के घर गया था, तुम्हें याद होगा कि मैंने दीवार पर एक ड्यूटी देखी थी और तुम्हें इस औरत को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ऐसा मैं
نے اس لیے کیا کیونکہ یہ خاص قسم کی چیونٹی تھی، یہ جو صرف وہاں پائی جاتی ہے جہاں کہیں انسانی لاش دفن ہو، اور ایسی چیونٹیاں قبرستان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بار میرا قبرستان جانا ہوا تھا، وہاں پر میں نے گہرائی سے قبرستان کے محل کا جائزہ لیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ قبرستان کے پاس جو چیونٹیاں موجود ہوتی ہیں وہ دوسرے چیونٹی سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے جب میں نے قبرستان والے چیونٹی اس عورت کے گھر کی دیوار پر دیکھی تو میں سمجھ گیا جہاں آس پاس ہی کہیں مردہ دفن ہے، اور وہ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس عورت کی جگہ بتانے پر سینڈ کو کھودا گیا اور وہاں سے اس کے شوہر کی لاش نکالی گئی۔ اس کے بعد اس عورت کو قانونی سزا دی گئی، کیونکہ انسان کے ساتھ اتنا بڑا بھی ظلم کیوں نہ ہو جائے، اصول یہی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ یہ میرا تھانے میں پہلا کیس تھا، اس لیے مجھے وہ عورت نہیں بھولتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غلطی کسی کی تھی، اس عورت کی یا اس کے ماں باپ کی، یا اس کی اپنی، یا پھر اس کی بہن کی، یا پھر اس معاشرے کی جو نازک رشتوں کو درمیان کوئی پہچان ہی نہیں رکھتے۔ مثالی آدھی گھر والی اس جیسے گھٹیا الفاظوں نے ہمارے دماغوں میں سے رشتوں کی پاکیزگی ختم کر دی۔ آخر میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔